محمد وآل بانیان کی حاجات کی برابری اور ان کے مرحومین کی بخشش و درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلی علی محمد وآل تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين صلوات الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المقربين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی قتلہ ولعنۃ اللہ علی ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بآواز بلند صلوات محترم و معزز سامعین احباب دانش و احباب ایمان خالق کائنات ذات لم یزل ولا یزال سورہ مبارکہ مزمل میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تمہارے اوپر گواہ ہے، ایسے ہی جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ تو اس آیہ مجیدہ میں ارسال مصطفیٰ کی تشبیہ ارسال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ہماری طرف بھیجا، ہمارے اوپر گواہ بنا کے، جو ہمارے اعمال کا گواہ ہے، جو ہمارے اور معاملات کا گواہ ہے۔ اور رسول اللہ اور رسول اور مومنین خود فرماتا ہے کہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اور فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو بہت ساری تشبیہات ہیں اس آیہ مجیدہ میں کہ اللہ نے
فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ فرعون کوئی شخص کا نام نہیں ہے، مشہور تو مصر میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک شخص کو کہتے ہیں جو مشہور ہے، لیکن فرعون کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ تو اس کا یہی قول فرعون کے معنی کو ظاہر کرتا ہے کہ فرعون وہ ہوتا ہے جو جس عہدے کا لائق نہ ہو اس عہدے کا دعوے دار بن بیٹھے، جو بھی جس عہدے کا لائق نہیں اور اس عہدے کا دعوے دار بنے وہ فرعون ہے، اور اس میں فرعونیت ہے۔ بہرحال حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ، چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب کتاب پیغمبر اور ہمارے نبی بھی صاحب کتاب پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب کلمہ پیغمبر اور ہمارے نبی بھی صاحب کلمہ پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب شریعت اور ہمارے نبی بھی صاحب شریعت، موسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم پیغمبروں میں اور ہمارے پیغمبر بھی اولو العزم پیغمبروں میں۔ تو یہ تشبیہات کچھ حوالے سے بنتی ہیں، اگرچہ کہ یہ کسی ایک مورد میں تشبیہ ہوتی ہے، نہ کہ تمام مقامات اور تمام موارد میں یہ تشبیہ ہوتی ہیں۔ وجہ تشبیہ ایک ہوتی ہے، لیکن سرکار کی ذات تو بہرحال تمام انبیاء کا صحرا، تمام انبیاء کی عزت و عظمت، تمام انبیاء کے شہنشاہ اور سردار ہیں، لیکن کچھ کاموں میں خود جیسے پروردگار فرما رہا ہے کہ جیسا کہ یعنی خود اللہ ہی نے تشبیہ دی کہ جیسا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا اس طرح تمہاری طرف بھی رسول بھیجا۔ اور جب حضرت غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے تو یہ وہ غزوہ ہے جس میں مولا علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے تھے، پیچھے مدینے میں سردار بنا کے گئے تھے، اپنا نائب بنا کے گئے تھے۔ تو جب حضرت تنہا پیچھے اور ہر سارے مرد جا رہے تھے غزوہ تبوک پہ تو حضرت غمناک ہوئے، روئے بھی صحیح۔ جب لشکر مدینے سے نکل گیا تو پیچھے کچھ منافق لوگ حضرت کو تنا اور اس طرح کے الفاظ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو آپ پہ وہ اعتماد نہیں، اس لیے اپنے ساتھ نہیں لے گئے اور آپ کو بچوں، عورتوں اور ضعیفوں پر نیب بنا کے چلے گئے۔ حضرت کو اس بات کا دکھ ہوا اور حضرت پیچھے لشکر کے ساتھ جا ملے اور فرمایا یا رسول اللہ لوگ تو یہ کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یا علی لوگوں کو چھوڑو، اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو میرے ساتھ وہی نسبت دی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے دی تھی؟ جو میری نسبت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، تیری اور میری نسبت بھی بالکل سیم وہی ہے، مگر یہ کہ الا انہ لا نبی بعدی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سسٹم چل رہا تھا اور میرے بعد نبوت کا سسٹم ختم ہو گیا ہے، ورنہ اگر نبی ہوتا تو ہی ہوتا، لیکن نبوت کے علاوہ ہر منزلت اور ہر مقام میں تو میرے ساتھ ہے، اور جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو یہ حدیث متفق ہے، حدیث منزلت۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت علی علیہ السلام کی تشبیہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بھیڑ بکریاں چرا لیں اور اپنی بیوی جناب صفورہ کو لے کے مصر کی طرف روانہ ہو گئے، راستے میں رات ہوئی اور پھر حضرت آگ لینے کے لیے، سردیوں کا موسم تھا،
بڑے تو آگے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس سے آگ نکل رہی ہے پتوں سے، اور پتے آگ کو نہیں جلاتے، آگ پتوں کو نہیں جلاتی، اور اس سے آگ بھی نکل رہی ہے اور پتے بھی سبز ہیں۔ تو حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ سبز پتوں سے آگ نکل رہی ہے۔ تو آواز ہے، یا موسیٰ تو ایک وادی مقدس میں ہے، اپنے جوتے اتار دے، میں تیرا راہ کھول رہا ہوں، کلیم اللہ بنے۔ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا عصا ہے، سہارا لیتا ہوں، بھیڑوں بکریوں کو چراتا ہوں، کبھی درخت سے کچھ پتے اتارتا ہوں۔ تو فرمایا موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، فرعون بڑا طاغی ہو چکا ہوا ہے اور بہت زیادہ گمراہ، حد سے بڑھ چکا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام رکے اور اللہ سے یہ دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ اذری کہ اشرکہ فی امری۔ یہ دعا مانگی کہ پروردگارا میری زبان میں لکنت ہے، اس لکنت کو ختم کر کے میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، اور میری زبان میں اتنی تاثیر پیدا کر کے میں بات کرتا جاؤں اور لوگ سمجھتے چلے جائیں، میرے سینے کو کشادہ فرما دے، اور میرا زور بازو، زور کمر کا زور، میرا وزیر بنا جو میرا بوجھ بانٹے، اور وہ میری اہل میں سے میرا بھائی ہارون ہو، اور ان کو میرے کاموں میں شریک قرار دے۔ یہ حضرت نے دعا مانگی، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا جانشین اور ان کا کمر کا زور وزیر بھائی بنایا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں کہ صاحب شریعت ہیں، صاحب کلمہ ہیں، اور اولو العزم ہیں، اور قرآن میں ان کا تذکرہ باقی انبیاء کی نسبت زیادہ ہے، پھر بھی وہ ایک اپنے بعد اپنا نائب بنانے کا حق نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ تم جاؤ، تو پھر ہارون علیہ السلام کو خود سے ملا لیتے، کام تو اچھا تبلیغی کام تھا نا۔ فرماتے ہیں ہارون بھائی آؤ، فرعون کو سیدھا کرنے جائیں، اسے تبلیغ کرنے جائیں، لیکن ایک اولو العزم پیغمبر بھی اپنا جانشین نہیں بنا سکتا، اور فرما رہا ہے وَاجْعَلْنِي، اے میرا اللہ تو بنا میرے لیے۔ تو لہٰذا یہ جو عہدہ الہی ہے، نبوت ہو، رسالت ہو، امامت ہو، اس کو بنانے کا حق کسی نبی کو بھی نہیں ہے۔ قرآن میں کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہارون جیسا بھائی نائب عطا فرمایا۔ تفسیر ثعلبی میں حضرت ابو ذر اس روایت کے راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ حج کا موسم تھا، اور پھر ہم سب حج پہ آئے ہوئے تھے، اور جو آب زمزم کا کنواں تھا اس کی مڈیل پہ بیٹھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس لوگوں کو واعظ و نصیحت اور تبلیغ اور احادیث سید الرسل سنا رہے تھے۔ لوگوں کا ایک رش تھا عبداللہ ابن عباس کے ارد گرد، چونکہ وہ فرمانے سید الرسل سنا رہے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے مجمع میں ایک شخص آیا جس نے امامے کی تحت العنق سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ میں کہتا تھا قال رسول اللہ، وہ بھی کہتا تھا قال رسول اللہ، میں کہتا تھا قال رسول اللہ، وہ بھی فرماتا تھا قال رسول اللہ۔ میرے ساتھ حدیث رسول کو پڑھنے لگا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو میرے مقابلے میں میرے ساتھ رسول کی حدیث کو پڑھنے والے؟ تو انہوں نے اپنا چہرے سے نقاب بھی ہٹایا، فرمایا انا جندب ابن جنادہ ابو ذر غفاری، میں جندب ابن جنادہ ابو ذر غفاری ہوں، میں نے رسول سے سنا، اگر جھوٹ بولو تو میرے کان بہرے ہو جائیں، میں نے رسول کو فرماتے ہوئے دیکھا، جھوٹ بولو تو میری آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ کون فرما رہا ہے؟ وہ ابو ذر جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ میرا صحابی اتنا سچا ہے کہ جس سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں کہ جس کا زمین نے بوجھ اٹھایا اور آسمان نے اس پہ سایہ کیا۔ اتنی صداقت کی
جو سند خود رسول اللہ نے دی، اور پھر وہ اس سند کے ساتھ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر جھوٹ بولو تو میرے کان بہرے ہو جائیں، جھوٹ بولو تو میری آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ میں نے کیا سنا؟ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا کہ رسول اللہ فرماتے تھے یا علی انت قائد البرر وقاتل الفجر، آپ تمام دنیا کائنات کے نیکوکاروں کے سردار ہیں اور کائنات کے بدکاروں کے تمام جتنے بھی فجرہ ہیں ان کے آپ قاتل ہیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ابو ذر فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر جو ایمان کے 8ویں درجے پہ ہیں، فرماتے ہیں کہ پھر مسجد نبوی میں ہم بیٹھے تھے، نماز ظہر ہو گئی، ہر کوئی اپنی نوافل اور تعقیبات میں مشغول ہو گئے، رسول بھی محراب مسجد میں تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک فقیر آیا جو مسجد نبوی کے دروازے پہ مانگنے لگا، کوئی اسے عطا کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے آسمان کی طرف رخ کر کے شکایت کرنا شروع کی، میرا اللہ تیرے گھر میں گیا تھا، تیرے رسول کی طرف منسوب مسجد ہے، مجھے کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ جب اس نے یہ شکایت کی تو حضرت ابو ذر فرماتے ہم دیکھ رہے تھے مولا حالت رکوع میں تھے، اس کی شکایت کے بعد یہ اشارہ کیا، اور وہ بھی کوئی عام فقیر نہیں لگتا تھا، وہ اشارہ سمجھ گیا اور مولا کے انگوٹھی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی انگوٹھی کو اتار کے چلا گیا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں ادھر مولا نے انگوٹھی تھی، ادھر رسول پہ وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب وحی ختم ہوئی تو رسول اکرم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا علیا اشدد به ازری۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے میرا اللہ تجھ سے دعا مانگی تھی، میں بھی وہ تجھ سے دعا کرتا ہوں، رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گرہیں کھول دے، میری زبان میں اور کلام میں اتنی تاثیر پیدا کر کہ میں بات کرتا جاؤں اور لوگ سمجھتے چلے جائیں، اور میرے اس معاملہ تبلیغ کو، معاملہ رسالت کو میرے لیے آسان فرما دے، اور اس معاملہ رسالت میں مجھے ایک مددگار عطا فرما جو علی ہو اور میری آل سے ہو اور میری کمر کا زور بنے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت نے یہ دعا مانگی اور ادھر یہ آیت ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی و سرپرست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہے تمہارا ولی و سرپرست جو آمنو کا اولین مصداق ہے، نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ سے اتنی محبت کرتا ہے، نماز میں رکوع بھی کرتا رہتا ہے، زکوٰۃ بھی عطا کرتا رہتا ہے۔ بڑا ڈھیلا ڈھیلا نعرہ ہے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ فرشتوں نے اپنی ریکارڈ میں لے لیا ہوگا کہ ماشاءاللہ یہاں موالی موجود ہیں، اور ہاتھ بلند کر کے، کیونکہ مولا کا بھی ہاتھ بلند کر کے رسول نے بتایا تھا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ارسال مصطفیٰ ارسال موسیٰ سے تشبیہ رکھتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاحب کلمہ بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ قرآن میں 3 جگہوں پہ ذکر ہوا، سورہ شعراء، سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ۔ تھوڑے سے لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ
پہلے مطلب اللہ کے جب تذکرہ ہوا تو پہلے کلمے میں لفظ ایک دو چینج ہیں، ورنہ کلمہ سیم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ آیا قالوا آمنا برب عالم رب العالمین رب موسیٰ و رب ہارون، یہ کلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے کلمے کی اللہ نے 3 جزیں بنائیں، رب آمنا، رب العالمین، اور دوسری جز رب موسیٰ، اور تیسری جز رب ہارون۔ موسیٰ علیہ السلام کے کلمے کی بھی 3 جزیں، ہمارے پیغمبر کے کلمے کی بھی 3 جزیں، کیونکہ ارسال کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے نا۔ اگر 2 جزیں ہمارے پیغمبر کی ہوتی تو یہ تشبیہ پھر مکمل نہیں ہوتی کہ اللہ جب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو تمہارے اوپر شہد بنا کے موسیٰ کی طرح رسول بنا کے بھیجا، تو پھر تشبیہات معاملات میں چلنی چاہیے نا، کہ سارے ہر امر میں۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صاحب کلمہ بنایا اور کلمے کی 3 جزیں، اور حضرت کے وہ رب اشرح لی اور واجعل لی وزیرا، اور پھر رسول اکرم کا یہ بھی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی خود رسول کا بھی دعا کرنا، تو یہ کلمے کی 3 جزیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پہلے کلمے کی پہلی جلد اللہ کی وحدانیت پر، اور ہمارے ہمارے رسول کے کلمے کی پہلی جز اللہ کی وحدانیت پر۔ موسیٰ علیہ السلام کے کلمے کی دوسری جز موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر، اور ہمارے کلمے کی دوسری جز رسول کی نبوت و رسالت پر۔ موسیٰ علیہ السلام کے کلمے کی تیسری جز ہارون علیہ السلام کی وزارت و خلافت پر، اور ہمارے کلمے کی تیسری جز علی ولی اللہ کی ولایت پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 12 جانشین عطا فرمائے، اور ہمارے پیغمبر کو بھی اللہ نے 12 جانشین عطا فرمائے۔ خود خالق فرماتا ہے وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 رقیبا، ہم نے ان کے 12 رقیب بنائے اور 12 جانشین قرار دیے، اور ہمارے پیغمبر کے بھی اللہ نے 12 جانشین بنائے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا 12واں عیسیٰ غیب، ادھر ہمارے پیغمبر کا 12واں ماضی غیب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہارون علیہ السلام کو جو مولا علی علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی، وہاں بھی تشبیہات ملتی ہیں۔ ہارون علیہ السلام کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، شبر، شبیر، مبشر، اور مولا علی علیہ السلام کو بھی اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، حسن، حسین اور محسن۔ ادھر بیٹے ہارون کے تھے کہلوائے موسیٰ کے، ادھر بیٹے علی کے تھے کہلوائے رسول کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ کہ یا علی کی صدا خود رسول کی زبان پہ بڑھ گئی۔ حتیٰ ہم تو یا علی کہتے ہیں، کچھ تو اتنے بدبخت ہیں جو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہی نہ کہو۔ جن کو یا رسول اللہ برداشت نہیں، ان کو یا علی کہاں برداشت۔ لیکن بہرحال چونکہ جنت کی گھنٹی کی آواز ہے، ہم تو بلاتے رہیں گے نعرہ حیدری۔ ایک ناسبی کہنے لگا جی مسجد کے ماحول کو یا رسول اللہ کا نعرہ خراب کرتا ہے۔ جو مماتی ہیں نا، مماتی جو رسول کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ بس وہ وفات کے بعد ختم ہو گئے، اور اسی بنا پر ان کے فتوے بھی آ گئے تھے کہ یہ قبر جب اندر ہے ہی کچھ نہیں تو پھر قبر رکھنے کا کیا فائدہ۔
فتاوے ہم کے اندر ہیں، لیکن امت کے ڈر سے اور مسلمانوں کے ڈر سے یہ نہیں کیا جا رہا کہ رسول کی قبر کو کچھ کہا جائے، ورنہ جو مولا سجاد علیہ السلام کی قبر کے ساتھ ہوا، مولا امام حسن علیہ السلام کی قبر کے ساتھ ہوا، بی بی زہرا کی قبر کے ساتھ ہوا، باقی امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کے قبور کے ساتھ ہوا، حضرت حمزہ کی قبر کے ساتھ ہوا، اور شہداء کی قبروں کے ساتھ ہوا، وہی حال رسول کی قبر کا بھی کر دیتے، کیونکہ فتویٰ تو ان کا سیم چل رہا، لیکن وہاں رک گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بھی بدعت ہے، یا رسول اللہ بھی شرک ہے، کیونکہ اس میں یا ہے، یا بلانے کے لیے ہوتا ہے، مدد کے لیے ہوتا ہے، یا کا معنی ہوتا ہے ادعو، یا کے اندر ایک فعل عربی کا چھپا ہوا، یا عربی کا لفظ ہے نا، یا معنی اے معنی ہوتا ہے ادعو، یعنی میں پکارتا ہوں، تو کہتے ہیں پکار تو زندہ کو ہوتی ہے، تو اس سے ہم اس کو کیسے سلام کریں جو مر گیا؟ تو ایک قبلہ مولانا فرمانے لگے، میرے ساتھ ایک بندہ حج کے سفر پیسے باز کرنے لگا کہ جو مر گیا اس کو تم سلام کیوں کرتے ہو، وہ تو مر گیا۔ تو میں نے کہا قبلہ اگر محسوس نہ کریں تو آپ کے دادا جی مر گئے ہیں؟ ہاں کب سے مر گئے؟ تو میں نے ان کو کہا آپ کے دادا پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ایک دم غصے میں آ گئے، مولانا آپ کو حیا نہیں آتی، میرے مرے ہوئے دادے پہ لعنت کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا اگر مرے ہوئے پہ لعنت جا سکتی ہے تو سلام کیوں نہیں جا سکتا؟ اگر لعنت جا سکتی ہے تو پھر سلام کو کیا رکاوٹ ہے؟ تو لاتوں کے بت کبھی باتوں سے نہیں مانتے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی جن کا نام تھا جناب خرطوم، اور اللہ نے ہمارے پیغمبر کو بھی ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام تھا جناب بتول۔ بہرحال تشبیہات بہت ساری ہیں، میں نے فقط چند جملے فضائل کے بولنے تھے، وہ آپ تک پہنچا دیے۔ آپ ایک دفعہ پھر آپ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مقصد مولا حسین جب نکلے ہیں نا کربلا سے تو فرمایا کہ میں نہ مفسد بن کے نکل رہا ہوں، بلا مفسدن بلا عشرن بلا بطرن بلا ظالم، یہ چاروں لفظ حضرت نے بولے، نہ میں ظالم، نہ میں مفسد ہوں، نہ میں شرارت پسند ہوں، اور نہ میں کوئی اقتدار کی لالچ میں نکلا ہوں۔ انما خرجت لطلب اصلاح امت جد رسول اللہ، میرے نکلنے کا فقط ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں۔ یہ مجالس، یہ جلوس، یہ ماتمداریاں، یہ عزاداریاں، یہ سارا گریہ، یہ جو ایک عزاداری کا ماحول ہوتا ہے، یہ سارا مولا کے اس فرمان کے تحت، مولا جس مقصد کے لیے نکلے اسی مقصد کے لیے عزاداری ہے نا۔ تو مولا نہ ظلم کے لیے نکلے تو ہم بھی گلی میں ظلم کے لیے تو نہیں نکلتے، ہم مظلوم کے حق میں نکلتے ہیں، مظلوم کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں اور ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور امت رسول کی اصلاح کے لیے حضرت کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا اريد ان آمر بالمعروف، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں، وانہا عن المنکر، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نہی عن المنکر کروں، واسیر سیرت جدی و ابی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں چلوں اس راستے پہ جس راستے پہ میرا نانا چلتا رہا اور جس راستے پہ میرا بابا چلتا رہا۔ یہ ہے حضرت کا مقصد۔ اور جب حضرت پھر کربلا میں پہنچے، حضرت محمد حنفیہ پیچھے رہ گئے تھے، تو ان کو وہاں ایک خط لکھا، اس میں بھی حضرت نے یہ مقصد بیان فرمایا، کأن الدنیا لم تکن کأن الآخرت لم تزل والسلام حسین بن علی، ایک جملہ لکھا، فرمایا بھائی محمد دنیا گویا تھی نہیں اور آخرت سے گویا کچھ زائل ہی نہیں ہوا۔ مولا حسین کی نظروں میں آخرت تھی،
چونکہ مولا حسین خود آخرت کے مالک ہیں، مولا حسین کے ہاتھ میں آخرت ہے، جنت کے جوانوں کے جو سردار ہیں تو آخرت انہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ آخرت سے کچھ ظاہر نہیں ہوا اور دنیا تو گویا خواب تھی نہیں، لم تکن۔ تو یہی ہر شیعہ اور عزادار کا مقصد ہونا چاہیے، مجلس کے لیے آئے تو آخرت کو سامنے رکھے، مجلس کا بانی بنے تو آخرت کو سامنے رکھے، پڑھنے والا بنے تو آخرت کو سامنے رکھے، سامع بنے تو آخرت کو سامنے رکھے، جلوس میں نکلے تو آخرت کو سامنے رکھے۔ مقصد حسین چومو، ریا چھوڑو، دکھاوے چھوڑو، رسمی شیعہ نہ بنو۔ آج کل پتہ نہیں وہ کیا کیا رسمیں، میں نے کل یا پرسوں کی مجلس میں آپ کو شیعہ کی نشانیاں بتائی تھیں، ہم نے کوئی اپنی نشانیاں بنا رکھی ہوئی ہیں، اور آج کل ساری ہندوانی رسمیں ہمارے میں آ رہی ہیں، 10 15 دھاگے، وہ ہندو رکھڑیاں باندھتے ہیں جا کے، تو یہ بچہ بھی دیکھیں 4 5 6 باندھے ہوئے، بچوں کو کیا پتا یہ کیا ہے؟ کوئی کاروبار چمکانے کے لیے 10 روپے کی دے کے وہ کتنے 10 روپے کما لے گا، اور پھر بڑے بھی نہیں کہتے بھئی یہ دھاگا کیوں باندھا، دھاگا تمہیں کون کیا دے گا، کس نبی نے باندھا، کس امام نے باندھا، کس مجتہد نے باندھا، کس عالم نے باندھا، جہاں سے دین لینا ہے انہیں تو نہیں باندھا یہ دھاگا۔ کچھ پروفیشنل لوگ آ کے باندھ کے آ کے ہاتھ دکھا دیتے ہیں، ہم ان ایکٹروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اگر ناراض نہیں ہوئے تو صلوات صلی علی محمد آل محمد۔ بچہ ہے باندھ لیا ہے، کیا ہو گیا؟ بس یہ کیا ہو گیا؟ کس نبی یا نبی کے بیٹے نے بالیاں پہنی تھیں؟ یہ بھی شیعہ کی علامت ہے۔ جو وہ کچھ شخصیت کی ڈسکس ہمارا مقصد نہیں، ہمارا تو ایک اسلامی ماحول بنانا ڈسکس ہے، کوئی پہنے اس کا اپنی ثواب دیدہ، اپنی ہر کے پاس دلیل ہے، لیکن بہرحال ہمیں وہ ماحول بنانا چاہیے جو خالص شفاف عزادار کا ہے، اور کل میری نسل اور میرے بچے ایک شفاف دیندار عزادار بن کے اٹھیں، جس سے میری قبر روشن ہوتی چلی جائے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں ان کی رسموں کی طرف بھی متوجہ۔ 2 دن سے میں ایک جگہ محرم پڑھ رہا ہوں، اور وہاں نا کل اور پرسوں رات دونوں شہزادوں کی شہادت پڑھی۔ جو ہماری نظر کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں، لیکن بہرحال جیسے میں حضرت شہزادہ علی قاسم حضرت علی اکبر کی شہادت پہن کے باہر نکلتا، باہر سے بالکل وہی ماحول کہ جو ایک شیطانی شادی کے اندر ہوتا ہے، وہ نام امام بارگاہ کا ہے، بالکل وہی ماحول، ڈھول بھی ہے، پینے بھی ہیں، ناچنا بھی ہے، خواتین بھی مکس کھڑی ہیں، وہ عزاداری ہوتی ہے، مہندی بھی ہے۔ کہاں شریعت میں لکھا ہے کہ مہندی مستحب ہے؟ میرے لیے، ان ہستیوں کے لیے تو اپنی جگہ، وہ کہاں لکھا ہے یہ گانا، یہ سیرا، ایک رسمیں ہیں، یہ گانا یہ تو ہندوانی رسم ہے، یا شریعت میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، تو ہم چلو خوبصورتی کے لیے پہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ چیزیں، اور پھر ڈھول، یہ لاؤ لاب کے آلات، جہاں ایک دفعہ یہ بچ جائے 40 دن تک رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ ایک دفعہ جہاں گانا اولا اولاب بجتے ہیں 40 دن تک رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اور پھر عزاداری کے نام پہ، سید الشہداء کے نام پہ، جنہوں نے بھرا گھر اجاڑ دیا اسی مقصد کی، کون سمجھے گا اور کون سمجھائے گا؟ کوئی بولتا ہے تو وہ مقصر ہے، وہ وہابی ہے، وہ بے دین ہے، وہ کیا ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں جو ہے۔ یہ ہے بات کہ اپنے رسول اور اپنے رسول کی آل کا عمل و کردار دیکھیں۔ مولا امام حسن علیہ السلام کی نشانی حضرت اللہم صلی علیہ وسلم،
حسن علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حضرت حسن مثنیٰ، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ۔ حسن مثنیٰ کے بڑے تھے، ان کی شادی مدینے میں ہو گئی تھی بی بی فاطمہ کبریٰ سے۔ یہ باتیں آپ کو نہ بتائیں تو کون بتائے گا؟ اور جو آپ کو باتیں ملتی ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے۔ تو بہرحال حضرت حسن مثنیٰ جو امام حسن علیہ السلام کے بڑے بیٹے، اور جس سے حسنی سادات آج کل آپ کو نظر آتے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سب سے قریب ترین جو حضرت کی اولاد اور نسل کا بندہ اس بڑے صغیر کی حدود میں آیا ہوا ہے، حضرت عبداللہ غازی کراچی میں موجود ہے۔ کتنے لوگ حضرت عبداللہ غازی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ حضرت حسن مثنیٰ کی نسل سے 3 یا 4 طبقے میں ہیں، وہ نسل سے پرپوتے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ غازی یہ اس پورے بر صغیر میں، پاکستان میں، یہ اس زمین پر، ہندوستان کی زمین میں ہاشمی اور اہل البیت کا فرد حضرت عبداللہ شاہ غازی نے، لیکن وہ کسی ملنگ نے کہہ دیا اور پھر کسی نے 2 بند بنا دیے کہ علی کی بیٹی نہ آئی ہوئی ہیں لاہور میں، ادھر تو بسیں بھر کے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ سجاداتی ہوگی، میں نہیں کہتا کہ وہاں احترام نہ کریں، لیکن کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی عالم اور کوئی اس طرح کا کوئی بات ہمیں تو کہیں نہیں ملی کہ جو پیسے لگا کے کربلا اور شام میں علی کی بیٹی کو سلام کرنے جا سکتا ہے، وہاں علماء یہاں اپنے علاقے میں ہو کے سلام کرنے کے لیے کیوں روکتے اگر ہوتے؟ لہذا یہ کچھ تحقیقات ہیں، اور اپنے اگر اہل البیت کے گھر کے قبور کی زیارت کرنی ہے تو پھر آپ کے اپنے گھر میں عبداللہ شاہ غازی ہیں، بہت عظیم ترین شخصیت جو تبلیغ کے لیے یہاں پہنچے تھے۔ اور حجاز میں یوسف اب جانتے ہیں 1.5 لاکھ آل محمد کے ماننے والوں کو اس نے مروایا تھا، سادات کے سروں سے کنویں بھر دیے تھے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب میں تمہیں اولاد کثیر دے رہا ہوں، ورنہ دشمنوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ تو ختم کرنا اور ممکن چاہتے تھے، لیکن اللہ کا جو وعدہ تھا کہ اولاد زہرا ختم نہیں کر پائیں گے۔ تو بہرحال ان چیزوں کی طرف، وہ جو رسم و رواج ہیں یہ عزاداری کے دوران، ان کا بھی ہمیں بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔ اور ماتم وہ بھی دکھاوے کا نہیں، ماتم ایک بہت بڑی فطری عبادت ہے، فطری۔ وہ بندہ سوال کر رہا تھا کہ اہل سنت کا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام بابا کے بعد 34-35 سال گزارے، انہوں نے کتنے گھوڑے نکالے، تو یہ کہہ رہا تھا انہوں نے کتنا ماتم کیا، وہ تو بیٹے تھے، انہوں نے کتنے جلوس نکالے، وہ بیٹے ہو کے نہیں نکال رہے تھے، تم پتہ نہیں کتنے دور کے کیسے ہو اور تم یہ کر رہے ہو۔ جو غیر آتا ہے وہ یہ جملے کہہ دیتا ہے نا، ان کے لیے کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ بڑے جواب ہے۔ گھوڑا نکالنا، گھوڑا ہوتا ہے، کپڑا بھی کپڑا ہوتا ہے۔ یہی کپڑا جو فیصل آباد میں بنتا ہے، میرا لباس ہے تو میرا ہی ہے، اس کا کیا احترام ہے؟ لیکن یہی کپڑا جو اسی مطلب اپنے سوٹ سے بچا کے قرآن کا گلے بنا لیتا ہوں تو سلام کرتا ہوں، چومتا ہوں، آنکھوں میں رکھتا ہوں، اور یہی کپڑا جب غلاف کعبہ بن جاتا ہے تو وہ بھی چومنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ پاکستان سے بھی غلاف کعبہ بن کے گیا تھا، اور جب پاکستان سے غلاف کعبہ بن کے جا رہا تھا تو ابھی کعبہ پہ چڑھا نہیں تھا، شہروں میں پھرایا جا رہا تھا، فقط نام نسبت دے دی گئی تھی اس کپڑے کو کہ اس نے کعبہ پہ چڑھنا ہے، تو وہ اتنا پاکیزہ ہو گیا کہ اس کی زیارت کرائی جا رہی تھی۔ اگر ایک سواری حسین کی طرح منسوب ہو گئی تو اس کو سلام کرنا، اس کا احترام کرنا، ہم گھوڑے کو سلام نہیں کرتے، ہم نسبت کو سلام کرتے ہیں، اور یہ فطری چیز ہے۔ نسبت ہے اس گھوڑے کی مولا حسین کی طرح، وہ باوفا گھوڑا انسان نہ پہچان سکے،
جب کسی نے کہا نا گھوڑے کو پکڑو، بلکہ عمر سعد لانتی کتے اور دنیا کے بدترین لالچی نے کہا کہ گھوڑا پکڑو، میں نے رسول کو اس پہ سواری کرتے دیکھا، یہ مبرک ہے، تمہیں حیا نہ آئی؟ جس گھوڑے پہ رسول چڑھتے تھے اس کو بطور تبرک پکڑوا رہے ہو؟ جس نے رسول کی زبان چوس چوس کے پروان چڑھا تھا، اس پہ کیا کر رہے ہو؟ بہرحال یہ دنیا کے عجیب کھاتے ہیں جو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھاتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ بھی آگے کس انداز میں سمجھ جاتے ہیں۔ وہ گھوڑا جسے پکڑوانا چاہتے تھے وہ ان یزیدیوں سے کتنا افضل ہوگا، پکڑنے آئے تو اس نے 40 یزیدیوں کو اپنے سموں سے مارا۔ تم کون ہو مجھے ہاتھ لگانے والوں، میں تو حسین کی پاکیزہ سواری، اور وہ پاکیزہ سواری ان کے ہاتھ نہیں لگی تھی، صحراؤں میں چھپ گئی تھی اور کہتی تھی الظلیمہ ہائے مظلوم۔ تم اس گھوڑے کے بارے میں کہتے ہو جسے زہرا نے دانے کھلائے تھے، تم اس گھوڑے کے بارے میں کہتے ہو جب عباس کی لاش اٹھانے گئے تو رک گیا، مولا نے دیکھا تو وہ عباس کے بازو پہ رکا ہوا، مولا یہ بازو پہ اٹھا لیجیے۔ تم اس گھوڑے پہ بات کرتے ہو جو روتا ہوا گیا اس خیمے کے دروازے پہ، نہ کسی حرم کے دروازے پہ رکا، نہ کسی بہن کے دروازے پہ رکا، وہاں گیا جہاں چھوٹی بچی بابا سے بڑا پیار کرتی۔ تو وہاں انہیں خبر دینے گیا۔ ہم تو اس نسبت کو سلام کرتے ہیں، ہم کوئی یہ نہیں ہے کہ بے عقلے ہیں، بے سمجھے ہیں، ہمیں جذباتی نہ سمجھ۔ ہماری محبت کرنے کا بھی ایک قاعدہ اور اصول ہے، اور ہمارا نفرت کرنے کا بھی ایک قاعدہ اور اصول ہے۔ اگر محبت کے اصول اور قاعدے پہ یزید کا بیٹا بھی آ جائے تو ہم اسے سلام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یزید کا بیٹا تھا نا جس کا نام معاویہ بن یزید تھا، جب یزید فی النار ہوا 64 ہجری میں، تو یزید کے بیٹے کو اس مسند اموی خاندان کے حوالے سے مسند کا مالک بنایا گیا، چونکہ یزید کا بیٹا ہے، جیسے معاویہ کا بیٹا یزید تو یزید کا بیٹا، پھر اس نے اپنے بابا والا نام رکھا تھا معاویہ۔ اس نے جب سب نے بٹھایا بھئی تم اپنے بابے کی مسند پہ آؤ، وہ آتے ہی اپنے باپے اور دادے پہ لعنت کرتا ہے۔ سب نے لکھا یزید کا بیٹا جو معاویہ بن یزید تھا، جیسے اس ممبر پہ آیا پہلے تو کام ہے اس نجس ممبر پہ بیٹھتا ہی نہیں۔ کیونکہ اس پہ وہ بیٹھتا تھا جو اسلام کی دھجیاں اڑاتا تھا، اپنے سے ہی سب کچھ ہو رہا تھا نا۔ پھر انہوں نے کہا میرے نزدیک تو یہ ہے کہ میرا دادا اور میرا بابا حق پہ نہیں تھے، اس مسند کے اصلی وارث تو علی و حسن و حسین تھے۔ کون کہہ رہا تھا؟ یزید کا بیٹا کہہ رہا تھا۔ تو اس یزید کے بیٹے کو سلام کریں گے یا نہیں؟ اور 40 دن یا بقول 5 مہینے سے زیادہ انہیں اس مسند پہ کسی نے نہیں بیٹھنے دیا تھا، کیونکہ اس کے دل میں حسین ہے۔ بھئی وہ تو یزید کا بیٹا تھا، اسے کیوں قتل کر رہے ہو؟ 40 دنوں کے بعد اسے مرا کے گڑھے میں ڈال دیا تھا، اور حکومت آل مروان کی طرف چلی گئی تھی۔ آل ابو سفیان سے نکل کر آل مروان کی طرف چلی گئی تھی، اور انہوں نے پھر گیند کی طرح آل مروان نے اسے چلایا، پکایا اور دوڑایا، اور اس طرح مولا امام زین العابدین علیہ السلام دیکھتے رہے کہ ظلم اس امت پہ، اور پھر انہوں نے ہی حجاج بن یوسف جیسا ظالم بندہ اس قوم پہ اور اس مسلمانوں پہ مسلط کیا تھا، جس نے اتنے بندوں کو آتے ہی مروا دیا تھا۔ تو بہرحال یہ وہ تاریخی حقائق ہیں جن کو ہمیں بہرحال متوجہ ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری محبت بھی اصولی ہے اور ہماری نفرت بھی اصولی ہے۔ محبت کرنے پہ آتے ہیں اور وہ ان اصولوں پہ یزید کا بیٹا بھی آتا ہے تو اسے سلام کرتے ہیں۔ اگر ہمارے محبت کے اصولوں پہ رسول کا چچا نہیں آتا تو ہم اس کو بھی نفرت کرتے، لعنت کرتے ہیں۔ ابو لہب پہ لعنت کرتے ہیں،
तब्बत यदा अबी लहब व तब, जब अल्लाह फरमा रहा है तेरे हाथ शल हो जाएं और टूट जाएं अबू लहब, तो फिर हम कौन हैं? चूँकि हम तो इलाही दीन के परस्तार और मानने वाले हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी तरफ बहरहाल हमें मुतवज्जे रहना चाहिए। बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गैरों के इतराज अपनी जगह, लेकिन अपने ऊपर जो हमारे अपने ही के इतराज और खुद हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, उन्हें भी आज़ादारी से आज़ादारी में उनको उन इतराज़ात के जवाबात या नकाइस हैं तो उन नकाइस को बहरहाल निकलना चाहिए। जिनकी शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती, पढ़ा लिखा था और ज़माना आ गया है, तहकीक का ज़माना आ गया है, दुनिया स्मार्ट हो के एक हथेली में आ गई है, और अब वो दौर नहीं रहा कि आप 100 किताब छानें। अब गूगल इतना ज़हीन हो गया है कि एक लहजे में आपको 100 से ज़्यादा किताबों का नतीजा दे के रख देता है, और ये सब लोग कर सकते हैं। और तहकीक करें क्या चीज़ जायज़ है, क्या नाजायज़ है, जायज़ करें, नाजायज़ से बचें। ये ना हो कि हम इबादत करते करते नाजायज़ कर रहे हैं, जो नाजायज़ होती है उसका सवाब नहीं होता। कौन सी इबादत है कि जो अल्लाह की कुर्बत से हट के की जाती है? कुर्बतन इल्लल्लाह। हर इबादत में कुर्बतन शर्त है। मजलिस में आऊँ तो कुर्बतन इल्लल्लाह, नमाज पढ़ूँ तो कुर्बतन इल्लल्लाह, सदका दूँ तो कुर्बतन इल्लल्लाह, खैरात करूँ तो कुर्बतन इल्लल्लाह, जो भी नेकी है कुर्बतन इल्लल्लाह। वो कल मैंने आयत पढ़ी थी ना, जब बीबी के अजमत के हवाले से सूरह दहर आई थी, तो क्यों आई थी? उन्होंने इन्नमा नुतिउमुकुम लिवजहिल्लाह खिलाया था, तो कुरान का गुलदस्ता उनकी शान में आया था। अगर शुक्रिया के लिए खिलाते या ऐसे दुनिया की रख रखी के लिए खिलाते मस्कीन गरीब असीर को, तो कभी आयतों का ये गुलदस्ता सूरह दहर की शक्ल में ना आता। तो इस हवाले से तो बहरहाल हम जानते पहचानते हैं कि खलूस होगा जितना, उतना ज़्यादा हमें सवाब मिलेगा। तो आप हल्के की जीनत बने, जलूस में जाएं, अज़ादारी की किसी महफिल में आएं, हत्ता खैरात करें, काला लिबास पहने, सर में खाक डालें, मातम करें, रोएं, और जो अज़ादारी के जितने मरासिम हैं जायज़, उन सब को अंजाम दें, लेकिन कुर्बतन इल्लल्लाह लिवजहिल्लाह। जो उस बात को समझ रहा है, बावाज़ बुलंद बस ख़त्म कर चुका। कल भी लंबा पड़ गया था, आज भी ना हो जाए, बस 1 घंटे में ख़त्म करता हूँ। आखिरी जुमले वो ये कि हज़रत ने अपनी ज़िंदगी का खुलासा करबला में दिखाया, और अपनी ज़िंदगी का खुलासा दर हकीकत रसूल की ज़िंदगी का खुलासा था। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुछ करबला में दिखाया, वो रसूल की ज़िंदगी का खुलासा कर रहे थे। रसूल अकरम ने अपने अंदाज और महाज जो बदले वो 4 थे। इस्लाम फैलाने के लिए, बचाने के लिए, उनको आगे कायनात तक पहुँचाने के लिए रसूल अकरम से बढ़ के कोई मुबल्लिग था ही नहीं, ना होगा। तो उन्होंने 4 अंदाज अपनाए। पहला अंदाज था हिजरत, मक्का छोड़ दिया। तुम अगर हमें मक्के में काम नहीं करने देते, हम अपने मकसद से हटने वाले तो नहीं हैं, हम प्लेटफार्म तब्दील कर लेंगे। यहाँ काम नहीं करने देते, हम मदीने चले जाते। मक्का छोड़ दिया। फिर मदीने में भी ये पीछे आ गए, पता चला रसूल की जान के दुश्मन नहीं थे, रसूल के मिशन के दुश्मन। जान के होते तो चलो शहर छोड़ गया, चला गया, लेकिन चूंकि मिशन के दुश्मन थे, वहां भी मिटाना चाहते थे, पहुंच गए।
بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، خیبر ہوئی، جنگیں. حضرت نے جہاد کر کے دوسرا انداز اپنایا. تیسرا انداز، اس 10 سالہ مدنی زندگی میں چھوٹی بڑی آپ تاریخ پڑھیں 80 جنگیں بنتی ہیں. علامہ ذیشان حیدر جوادی نے گنوائی بھی 80 جنگیں چھوٹی بڑی. جو 80 جنگیں کر چکا ہو پھر بھی کوئی صلح کی بات بچتی ہے. لیکن یہ قلب رسول تھا. جب فتح مکہ کے وقت فاتح ہو کے آئے نا تو فرمایا 2 جگہوں پہ جانے والوں کو امان ہے، ایک جو خانہ کعبہ میں جائے اور جو ابو سفیان کے گھر میں جائے. اپنے دشمن کے گھر کو امان کی جگہ بنا رہے تھے کہ ہم سے اور کیا چاہتے ہو، ہم تو آپ کے گھر کو امن کی جگہ بنا رہے تھے. لہذا صلح حدیبیہ جب ہو رہی تھی نا تو خود کچھ اپنے لوگوں کو حضرت کی رسالت پہ شک ہونے لگا تھا. حضرت اتنی مظلومیت کی سیاست اپنا رہے تھے اور اتنا نیچے آ گئے تھے اسلام کو آگے لے جانے کے لیے کہ لوگوں کو رسول کی رسالت پہ شک ہونے لگا تھا. مولا علی لکھنے والے تھے، رسول لکھوانے والے تھے، کفار مکہ تھے اور مسلمان تھے. حدیبیہ کے مقام پہ صلح ہوئی، شرائط لکھے گئے. پہلی شرط انہوں نے یہ کہی کہ اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ ہٹا دو، صرف لکھو محمد ابن عبداللہ. حضرت فرمایا ہٹا دو. جس رسالت کے پہنچانے کے لیے سب کام کر رہے تھے فرمایا ہٹا دو، لکھو محمد ابن عبداللہ. اچھا انہوں نے کہا ہمارا اگر کوئی مکہ سے مدینے ہے تو تمہیں واپس کرنا ہوگا. فرمایا واپس کر دیں گے. اچھا تمہارا اگر کوئی مدینے سے مکے میں آیا ان دنوں میں تو ہم واپس نہیں کریں گے. فرمایا نہ کرنا. یعنی بات مانتے چلے جا رہے تھے. اتنی وجہ سے تو کچھ لوگوں کو شک ہو رہا تھا کہ یہ رسول کیا کر رہے ہیں. تو رسول در حقیقت مظلومیت کی سیاست اپنا کے یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ مظلوم کی زندگی بڑی ہوتی ہے اور ظالم آوارہ وطن ہو جاتا ہے. ظالم کو تو منہ چھپانے کی جگہ ہی کہیں نہیں ملتی. اور کیا کرو گے ہمارے ساتھ. اور بالآخر پھر تھوڑے ہی دنوں میں مکہ فتح کر لیا اور اپنے دشمن کے گھر کو امن کی جگہ قرار دے دی. حضرت نے صلح کا تیسرا انداز بنایا. چوتھا انداز حضرت کا تھا مباہلہ. مباہلہ شیعوں کا ہے. بولو نا، عید مباہلہ مناتے ہو یا نہیں؟ یہ شیعوں کی ہے. چلو غدیر تو ہمارے کھاتے میں ڈال دی. کیوں؟ کہ اس میں ہمارے امام کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. دیکھیں غدیر کا نام آیا ہے، یہاں تک نعرہ آیا ہے. ایسے مل کے سارے نعرہ حیدری. باہر والوں نے پھر بھی ہاتھ اونچے نہیں کیے. پھر نعرہ حیدری. تو غدیر ہمارے کھاتے میں آ گیا. لیکن مباہلہ میں کیا ہوا تھا؟ میں مباہلہ نہیں پڑھتا، بتا ایک جملہ. مباہلہ میں کیا ہوا تھا؟ مباہلہ میں مقابلے میں عیسائی تھے نا. اور عیسائی کیا کہتے تھے کہ 3 خدائیں، تثلیث کے نظریے کے قائل تھے. 3 خداؤں کے، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور اللہ. یہ 3 خدائیں اللہ کا خاندان بنا کے تینوں کو بیٹا بیوی بنا کے اور ایک عجیب قسم کا توحید تو ہمارے پاس ہے نا. وہ تو تثلیث کے قائل تھے. اللہ کی وحدانیت پہ حملہ کرنے والے تھے. جس ایجنڈے کو سارے انبیاء لائے تھے اس کے خلاف عیسائی تھے اور ہیں. اللہ کی توحید کے خلاف تھے کہ 3 خدائیں ایک دوسرے میں جم ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے ان کے اپنے عجیب و غریب نظریات ہیں. تو مباہلہ میں یہی سمجھایا جا رہا تھا نا. پہلے تو حضرت نے سمجھایا کہ تم جو کہتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو پھر باپ تو ایک ہے. آدم علیہ السلام کی تو نہ باپ ہے نہ ماں. پھر ان کو پہلے اللہ کا بیٹا مانو. بات ذہن میں آتی تو سمجھتے، نہیں سمجھے. پھر حضرت نے فرمایا، انہوں نے خود فرمایا تھا انی عبداللہ. 3 دن کے تھے جو اپنی گواہی دی تھی، ورنہ تو حضرت مریم کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے. یہ
اللہ حضرت نے خود بول کے بتایا تھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، صاحب شریعت انجیل کا مالک بنایا ہے۔ پہلے دن تیسرے دن سے اعلان کر دیا تھا، اور حضرت مریم سے ہٹ گئے کہ تو یہ واقعی معجزہ ہے۔ اور پھر یہ سمجھ کر یعنی نبی اللہ کا بندہ حضرت کے نام سے سن کر پھر بھی کہتے اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ اللہ کے دشمن تھے عیسائی، اور حضرت سے آگے بات کرنے حضرت نے فرمایا ایسے تم نہیں، میں تو یہ دلیلیں کہہ سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ علم سے نہیں مانیں گے، ان سے کہو آ جاؤ ان میدان میں، جو اٹھا ہوگا اس پہ لعنت کریں گے۔ وہی نا جو لاتوں کے بت باتوں سے، یہ عیسائیوں کے ذات بھی یہی ہوا، تم یہ بات مانتے تو ہو نہیں، پھر اس میدان میں آ جاؤ، اور کوئی لڑائی تلوار شلوار بھی نہیں، وہاں صرف لعنت کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو پتہ چلا لعنت ہم نے اللہ سے لی ہے، خود قرآن کا، اور یہ اس لعنت میں اسی لعنت کے صدقے میں اسلام کا بڑا معرکہ سر ہوا، جو علی مولا کی تلوار سے نہیں بلکہ ان کی صداقت اور کردار سے سر ہوا۔ بہرحال مبالہ میں کیا ہوا تھا، عیسائی تھے، اللہ کے قائل نہیں تھے، تین خداؤں کے قائل تھے۔ پنجتن پاک نے عیسائیوں کو یہی بتایا نا اپنے کردار سے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تو مباہلہ توحید کی فتح کا دن ہے، لیکن آپ کے کھاتے میں کیوں ڈال دیا؟ کون ہے جو توحید کو مسلمان اور توحید نہ مانے؟ مباہلہ میں توحید بچی تھی اور بچائی تھی تو کہ پنجتن پاک نے، تو لہذا آپ کو بھی فخر سے سر بلند کرنا چاہیے، جتنا شکر ادا کریں تھوڑا ہے کہ اللہ نے پنجتن پاک سے آپ کا رابطہ رکھا ہوا ہے۔ ہاں، پنجتن پاک جس کو علت غائب کائنات بنایا، تو حضرت نے بھی آخری انداز مباہلہ اپنایا۔ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم زور بازو سے جیت رہے ہیں، ہم تلوار سے جی رہے ہیں؟ نہیں، ہم تلوار سے نہیں بلکہ مباہلہ میں آ کے ہم بتانا چاہتے ہیں اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تم ذرا آؤ تو صحیح نا ہمارے مقابلے میں، یہ ہاتھ تو اوپر کرنے دو، پھر دیکھو عیسائیوں تمہارا حال کیا ہوتا ہے۔ لیکن عیسائی سمجھدار تھے، دور سے آتے ہوئے چہرے دیکھ کے تڑپنے لگے۔ یافس عبد المسیح کہنے لگا یہ چہرے جو دیکھ رہا ہوں نا، اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ خبردار عیسائیوں، ان کے مقابلے میں نہ آنا، بچہ عیسائیوں کا بھی نہیں بچے گا۔ آج کوئی عیسائیوں پہ لعنت کرتا ہے کوئی فرقہ، بلکہ ہمارے مجتہدوں کا تو یہ فتویٰ ہے کہ عیسائی پاک ہیں، عیسائیوں کے ساتھ اب کھانا کھا سکتے ہیں، صاحب شریعت نبی کو مانتے ہیں، تھوڑے سے کمیاں تو ہیں، لیکن جس طرح مجوسی، خارجی، ہندو، ناسبی وہ کافر اور نجس ہوتے ہیں، اس طرح اہل کتاب عیسائی نہیں ہوتے، اور اہل کتاب عورت سے اب نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو بہرحال مسائل ہیں، تو عیسائیوں پہ کوئی فرقہ لعنت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان ہستیوں کے مقابلے میں آنے سے ہٹ گئے تھے۔ جو ان کے مقابلے سے ہٹے وہ لعنت سے بچ جاتا ہے، جو ان کا مقابلہ کرے لعنت اس کی مقدر اور قسمت بن جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چار انداز مولا حسین نے بھی اپنائے۔ فرمایا جو تھا نا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر رسول کو دیکھنا ہے تو کربلا میں آؤ۔ حسین آئے ہوئے ہیں نانے کی زندگی کا خلاصہ کریں۔ میں نے جو نانے کی زبان چوس کے پروان چڑھا تھا، میں نے جو مہر نبوت پہ سواری کی تھی اور سجدے کو لمبا کرایا تھا، ہاں اس کا حق ادا کرنا تھا یا نہیں؟ نانا آپ نے مکہ چھوڑا، میں نے آپ کی قبر کو چھوڑا۔
ماں کی قبر کو چھوڑا۔ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان نہیں تھا۔ حاجی اللہ تمہیں لے جائے بار بار۔ میں نے خود دیکھا، میں بھی دیکھ رہا تھا، جب مدینے سے بس مکے کی طرف آتی ہے نا تو ان پہاڑوں گھاٹیوں سے گزرتی ہے تو ہر بندہ گنبد خضرا کی طرف پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا۔ حاجی تجھے اس گنبد خضرا کا اتنا پیار اور محبت ہے کہ جب تک نظر آئے اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ ہاں، جو اس کا خون تھا، جس نے اسے پالا تھا، جس کا گوشت ہڈیاں ہوئی تھی، اس کے لیے چھوڑنا آسان تھا؟ بڑا مشکل تھا۔ بہرحال نانے نے جو مکہ چھوڑا تھا، نانا میں بھی دین کے لیے ہجرت کر رہا ہوں نانا، لیکن آپ اکیلے گئے تھے، میں زہرا جائیوں کو ساتھ لے گیا۔ فاطمہ کو مولا علی تیسرے دن مدینے لے گئے تھے جب حالات بہتر ہو گئے تھے، جب وہ اپنے فوجی وغیرہ لے لو کے گھر بیٹھ گئے تھے۔ اس وقت مولا نے پھر بھی تلوار اٹھائی ہوئی تھی اور پورے نظام کے ساتھ بیویوں کو لے کے مدینہ کی طرف گئے تھے، لیکن جب زہرا کا لال جا رہا ہے تو کچھ ان کا انداز نرالا تھا۔ لیکن نانا نے ہجرت کی، میں بھی ہجرت کی۔ دوسرا انداز، نانا نے جہاد کیا، میں بھی جہاد کروں گا۔ نانا آپ کے جہاد کے لیے صفیں صحابہ کی لگی ہوتی تھیں، علی جیسے حیدر کلار کی ذوالفقار کا سایہ ہوتا تھا، پانی پی کے جہاد کرتے تھے۔ آ ذرا میرا جہاد دیکھنا کربلا۔ الامان الحفیظ، 3 دن کی بھوک، 3 دن کی پیاس، لاشیں اٹھا اٹھا کے کمر ٹوٹی ہوئی۔ جہاد حسین پہ نگاہ تو کر، کیسا جہاد کیا۔ الامان، حدیں کراس کر دی مولا حسین۔ آج تک کیوں فرشتے رو رہے ہیں کربلا میں؟ 70,000 ملائکہ ہر روز آتے ہیں، صبح شام کو پھر آتے ہیں دوسرے، جو پہلے دن آئے تھے آج تک ان کی باری نہیں آئی۔ محبت الملائکہ ہے گنبد حسینی، ملائکہ کے اترنے کی جگہ ہے۔ اور جب یہ 70,000 ملائکہ آ رہے ہوتے ہیں نا تو حوران جنت کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں ہماری باری آ گئی کربلا کی۔ اللہ نے ہمیں خوش قسمت میں، ہم جا رہے ہیں کربلا۔ حوران جنت کہتے ہیں پھر ہمارے لیے تحفہ تو لانا۔ کیا کہا؟ اس خاک کو لانا جس میں حسین کا خون ملا۔ تو اس خاک کو سمجھتا کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا حسین کے خون کی عظمت کا؟ اس لیے تو جب حسین کو لاتے مار رہا تھا تو اس کی خاک کو لات مارنے میں تمہیں کیا عجیب لگے؟ کہ مولا حسین کو کی توہین کی جا رہی تھی اور حرمت رسول کا لحاظ نہیں کیا جا رہا تھا، تو ان کی خاک کی بھی توہین جنہوں نے کی تھی اور آج وہ بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال مولا نے جہاد۔ تیسرا انداز، نانا نے صلح کی تھی، آخر دم تک اپنا امامہ دکھاتے رہے، کہتے رہے ہو مسلمانوں حیا کرو، اسے مارنے آئے ہو جس نے رسول کا امامہ پہنے ہوئے، اسے مارنے آئے ہو جس نے زہرا کا دودھ پیا ہوا ہے، اسے مارنے آئے ہو جو رسول کا بیٹا ہے، جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، جو آخرت کا مالک ہے۔ نہیں مانے۔ صلح کے لیے مولا نے تو ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک بھی کہہ دیا میرا راستہ چھوڑ دو، میں ہندوستان چلا جاتا ہوں، میں پہاڑوں میں چھپ جاتا ہوں، میرا راستہ چھوڑ دو۔ نہ چھوڑا راستہ۔ چوتھا انداز، نانا نے مباہلہ کیا تھا، میں بھی مباہلہ کروں گا۔ مباہلہ میں کیا ہوا تھا؟ حسین کو گودی میں اٹھا کے گئے تھے، 2 سال کے تھے، کہا تھا حسین آ عیسائیت کے مقابلے میں میری صداقت کی گواہی دے۔ تو کربلا میں بھی مولا حسین نے علی اصغر کو اٹھا لیا، میں نے نانے کی گواہی دی تھی، آؤ میرا لال تو بھی میری صداقت کی گواہی دے۔ عزادارو، یہ چاروں انداز کربلا میں دکھائے اور سارے انداز اپنا لیے نا، جب کوئی نہ مانا تو بالآخر وہ وقت آیا کہ سارے دے بیٹھا اپنے جانثاران، بچ گئے جوانان بنی ہاشم۔
وہ ایک دوسرے پہ قربان ہونے لگے، معانقہ کرنے لگے، آخری سلام کرنے لگے۔ تو اب سب سے پہلے کون بڑا؟ وہ بڑا جسے اللہ نے رسول کی شکل عطا کی ہوئی تھی۔ اور جوانی میں بھی مولا حسین نے اگر رسول کی شکل دیکھی ہے تو علی اکبر کے چہرے میں، کیونکہ جب مولا حسین پیدا ہوئے تھے تو حضرت رسول اکرم بوڑھے تھے، 50 سال سے 55-57 سال کے تھے، اور 57 سال میں تو داڑھی سفید ہوتی ہے۔ اگر رسول کی جوانی کی شکل خود حسین نے بھی دیکھی ہے تو علی اکبر کے چہرے پہ دیکھی ہے۔ اور حضرت جی فرماتے تھے میرا اللہ قلنا اذا اشتقنا الی زیارت نبی، میرا اللہ جب ہمیں تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا ہم علی اکبر کو سامنے بٹھاتے، زرنا الی، علی اکبر کی زیارت کرتے رہتے، ہمیں تیرے نبی کی زیارت کا ثواب ملے۔ ایک جنت کے جوانوں کا سردار علی اکبر کے چہرے میں رسول دیکھتا تھا، اور عاشق علی اکبر تھے مولا حسین۔ میں نے ایک عالم سے سنا کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے علی اکبر کی زیارت کیا۔ جب کربلا سے شام و کوفے کی طرف سر جا رہے تھے نا، یہ لانتی کیا کرتے، دن کو سروں کو نوکے نیزہ پہ چبو لیتے، سر میں نیزہ مارتے اور وہ سر سیدھا کر دیتے، اور سارا دن اس لوہے کی انی پہ سر گھماتے رہتے، ماؤں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، سروں کا تماشا لوگ دیکھتے رہتے۔ شام کو یہ سر اتار کے نیزے سے صندوق میں رکھ لیتے۔ ایک دن کسی یزیدی جس کے ہاتھ میں حضرت علی اکبر کی سانگ تھی، اس نے صندوق میں رکھا، کھولا صبح تو اندر سر نہیں تھا، حضرت مولا حسین کا سر نہیں تھا۔ حضرت مولا سجاد کے پاس آئے کہ آپ کے بابے کا سر صندوق میں نہیں ہے، کہاں ہے بتاؤ؟ فرمایا تمہارے ہاتھ میں تھا، مجھ سے کیا پوچھے، میرا بابا تو تمہارے ہاتھ میں تھا۔ کہا نہیں بتاؤ۔ فرمایا بتاؤ میرے علی اکبر کے سر والی صندوق کون سے؟ جب اسے کھولا گیا تو سر ادھر آیا ہوا تھا، رخسانے پہ رخسانہ رکھا ہوا تھا، میرا اللہ کے بچوں بڑا پیارا تھا۔ سب سے پہلا جواب علی اکبر کہنے لگا بابا حاضری رخصائی موت کی اجازت ہے۔ بڑا جملہ تھا، موت کی اجازت ہے۔ اللہ جانے کیسے برداشت کیا حسین۔ آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں جتنا جلدی علی اکبر کو اجازت دی نا اتنا کسی کو نہیں، ہر ایک کو روکا، انکار کیا، لیکن علی اکبر نے جیسے مانگی اجازت کہا جاؤ بیٹا اللہ کے دین میں قربان۔ لیکن بیویوں سے اجازت لیتا جا۔ پہلا جوان جنازہ بن کے آیا ہے زہرا جان۔ پہلے تو سارے شیعہ و انصار تھے نا، انہیں تو بیویوں میں نہیں آنا تھا نا۔ بنی ہاشم کا پہلا جوان تھا جس نے کفن پہنا ہوا تھا، خوبصورت تو پھر علی اکبر تھا۔ ایک خیمے میں بیویاں اکٹھی ہوئی، علی اکبر کا آلہ ڈالا، کوئی پلو پکڑتی تھی، کوئی پہلو پکڑتی تھی، کوئی ماتم کرتی تھی، آواز آتی تھی یا علی اکبر ارحم غربتنا، علی اکبر ہماری غربت پہ رحم تو کرو، یہ کوئی مدینہ تو نہیں، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ رضادارو علی اکبر نے بڑی مشکل سے اجازت لی۔ اللہ نہ کرے کوئی جوان تڑپ جائے،
جب جوان فوت ہوتا ہے اس کا جنازہ تیار ہوتا ہے نا تو رشتہ دار کہتے ہیں کسی نرم دل آدمی کو اندر بھیجو، اس لیے کہ ماں سے جوان کا جنازہ لینا آسان نہیں ہے، بہنوں سے جوان کا جنازہ لینا آسان نہیں ہے۔ ماں گر جاتی ہے، بہنیں پایا پکڑ لیتی ہیں، نہیں دیتی ماں جنازہ جوان کا، بہنیں جنازہ نہیں دیتی۔ عزادارو جنازہ بن کے آیا ہے علی اکبر، اللہ جانے سکینہ کا کیا حال ہے، اللہ جانے فاطمہ کبریٰ کا کیا حال ہے، جس نے پالا ہے اس کا کیا حال ہے، بوڑھی ماں کا کیا حال ہے۔ بین کرتی رہی، روتی رہی، بڑی مشکل سے یہ جملے کہہ کے بہر آئے، ابھی بھی ہو تم اللہ کے حوالے، میری جوانی کی نانے کے دین کو ضرورت پڑ گئی، تم جانو اللہ جانے، میرا آخری سلام کر کے باہر آئے۔ روایت کہتی ہے حضرت علی زین العابدین سے ملنے بھی گئے، بیمار تھے۔ جب حضرت مولا سجاد نے بھائی کو ملنا ہوا دیکھا اس حالت میں تو میں نے پڑھا نہیں، بہرحال کچھ علماء اس کو پڑھتے ہیں، مصیبت کا جملہ ہے۔ مولا سجاد نے فرمایا اے بھائی علی اکبر اپنا لباس مجھے دے، میرا لباس آپ پہن۔ فرمایا او میرے بھائی سجاد، جن جگہ تم نے شہید ہونا اس ذمہ داری کو میں ادا نہیں کر سکتا۔ عزادارو الوداع ہو گیا، مولا علی اکبر باہر آئے اور مولا حسین نے الا نظر یائس ایک مایوس نگاہوں سے دیکھا، جوانی مینا کی طرف قربانی بن کے جا رہی ہے، مایوس نگاہوں سے دیکھا۔ فرمایا ہوگا نا ہو جاتے ابراہیم آپ تو حضرت اسماعیل کو لٹاتے وقت ہاتھوں پہ پٹی باندھ رہا ہے، میری قربانی بھی تیار ہو چکے، جاؤ علی اکبر، لیکن ایک احسان کرنا علی اکبر، جب تک تمہیں بوڑھا باپ نظر آتا رہے پلٹ پلٹ کے دیکھنا، مجھے اپنی زیارت کرائے۔ علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتا رہا، عزادارو دیکھا تو جیسے ہی تھوڑی دیر میں علی اکبر فوجوں میں گم ہو گیا، مولا حسین نے ہاتھ اٹھائے، اپنی ریش سفید کے قریب لگائے، آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا اللہم اشہد ہؤلاء القوم ھذا غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، میرا اللہ تیری طرف اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو بولنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں تیرے رسول کی شبیہ پیغمبر آ رہا ہے میرا اللہ۔ چلے گئے شبیہ پیغمبر، 120 ملونوں کو فنار کیا، 120 ملونوں کو فنار پہلے حملے میں کیا، خیبر کے نقشے الٹ کے رکھ دی ہاشمی جوان نے۔ زادارو جو 120 کو مارتا ہے اسے خود بھی تو زخم آتے ہیں، زخمی ہوا حضرت علی اکبر، خون بہا تو پیاس لگی، دل گھٹا، بابا یاد آیا، بچپن یاد آ گیا حضرت علی اکبر، میں چھوٹا سا تھا، بابے نے مجھے گودی میں بٹھایا ہوا تھا، مجھ سے کھیل رہے تھے تو میں نے کہا بابا انگور تو کھلاؤ، بابا نے جنت سے انگور منگوا دیے تھے کیونکہ جب انگوروں کا موسم نہیں تھا، اس وقت تو میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا تھا، مجھے بابا نے جنت سے انگور منگوا دیے تھے، اب تو میں 120 کو مار چکا ہوں، بابا سے انعام تو لوں۔ علی اکبر نے گھوڑا واپس موڑا، اللہ تمہیں کربلا دکھائے، وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ جب باپ بیٹے کو واپس آتے دیکھا، مولا بھی گھوڑا لے کے آگے بڑھے، دونوں باپ بیٹا قریب آئے، فرمایا بابا انعام مانگنا چاہتا ہوں۔
کہا بیٹا ذرا سوچ کے مانگنا، یہ کربلا ہے، حسین غریب ہے، امتحان کا وقت ہے، معجزے کا وقت ہے نہیں۔ کہا بابا کچھ نہیں مانگتا، اور بس اتنا العطش قد قتلنی والثقل الحدید قد اجهدنی، بابا پیاس نے مار مکایا ہے، لوہے کا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، ایک گھونٹ پانی کا دے دو، بس ایک گھونٹ پانی مانگتا ہوں۔ پانی تو تھا نہیں، معجزہ دکھانا نہیں تھا۔ فرمایا یا بنیا اتنو منی، او میرا لال میرے قریب آ۔ علی اکبر قریب ہوئے، فرمایا اور قریب آ۔ جب اور قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، ایک رسول کا بیٹا ہے، ایک ہم شکل پیغمبر ہے، دونوں چہرے جب ملے نا، فرمایا اپنا منہ کھول کے اپنی زبان میرے منہ میں داخل فرما۔ عزادارو جیسے علی اکبر نے بابے کے منہ میں زبان دی، فوراً نکال کے فرمایا بابا لسان کا ہے بس میرے لسانی، تو مجھ سے زیادہ پیاسا، تیری زبان تو مجھ سے زیادہ خوش۔ عزادارو اللہ نوازوں پہ رحمت نازل۔ آج ایک دن کا مہمان بچ گیا ہے زہرا، آئے گی زہرا تمہارے آنسو لینے، اپنی آوازیں آزاد کر دو، اس جوان کی شہادت پڑھنے لگاؤ جس نے حسین کی آنکھوں کا نور لے لیا تھا، جس کے جنازے پہ زینب نے خیمہ چھوڑ دیا تھا، جس کے جنازے پہ آنے کے لیے حسین گر گئے تھے۔ بڑا نقصان ہوا تھا اس میں آل محمد کا زادارو۔ بابا سے کہہ رہے بابا پیاس نے مار مکایا، بابا نے زبان دی تو کہا بابا تو مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ بابا نے انگوٹھی اتاری، کہا بیٹا یہ لو تھوڑا سکون ملے گا، نانا تیرے لیے جام بھرا کھڑا ہے، غوث پلائے گا۔ زادارو جب یہ جملہ کہا نا تو علی اکبر کو ارمان کھانے لگا کہ میں نے بابا سے پانی مانگا، میرا بابا جب غریب تھا میں نے پانی مانگا کیوں تھا۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے جب علی اکبر گھوڑا چھوڑنے لگے سلام نہیں کیا، رد سلام کیا، کہا بابا میرا سلام قبول کرو اور آؤ دیکھو مجھے نانا کوثر پلا رہا ہے۔ اور نانا ایک اور جام بھی بھرے کھڑا ہے جو فرماتا ہے حسین کو پلا۔ بابا مجھے ارمان بھیجا کرے میں نے پانی کیوں۔ زادارو علی اکبر گئے، پہلے گئے تھے تو آنے کی امید تھی، اب گئے ہیں تو آنے کی امید نہیں ہے، فوجوں میں گم ہو گئے۔ حسین ٹیلے پہ چڑھ چڑھ کے دیکھتا تو ہوگا نا، کہاں ہے میرا علی اکبر؟ 80 ملونوں کو فنار کیا، ایک لعنتی ایک کمین گاہ میں چھپا ہوا تھا، رش کر رہا تھا، کتنی خوبصورت جنگ لڑ رہا ہے جوان۔ اور اس لعنتی نے قسم اٹھائی اگر میرے پاس سے گزرا نہ اتارا تو عرب کے سارے گناہ میرے گلے میں۔ یہ قسم اٹھا کے نیزہ لے کے بیٹھ گیا۔ عزادارو پھر کیا ہوا؟ علی اکبر حملہ کرتے ہوئے جو گزرے، ظالم نے نیزہ مارا تو پیچھے سے تھا لیکن اس کی انیس سینے سے نکل گئی۔ نیزے کو چھوڑ دیا، علی اکبر گھوڑے پہ نہ سکے، گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈالے، گھوڑا میرا بابا ضعیف ہے، میں جوان ہوں مجھے بابا کے قریب لے جا۔ اجرو کو اللہ دارو غموس کرو ماتم دارو۔ آخری سلام جب سنا حسین اٹھے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا علی اکبر جلدی نہ کرنا تیرا ضعیف بابا آیا۔
علماء فرماتے ہیں جب حسین علی اکبر کے لاشے پہ جا رہا تھا فرماتا تھا یا علی یا علی، یا تو فرماتا ہوگا نجف کا والی میرا جوان کے لیے میں ضعیف ہوں، مجھ سے اکبر اٹھایا نہ جائے گا، آؤ نجف کا والی۔ ازادارو یا علی اس لیے کہتے تھے علی اکبر ذرا انتظار کرنا، ازادارو کبھی اٹھتے کبھی گر جاتے کبھی اٹھتے، اس لیے ایرانی عالم نے یہ جملہ پڑھا پدر در لاشے پسے زانو بزالو رسی، جیسے بچہ کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، حسین گرتے پھر علی اکبر کو بلاتے، علی اکبر میں آ رہا میرا انتظار کر۔ بالآخر اس لاشے پہ پہنچے جہاں برچھی لگی ہوئے تھے، تلواروں نے ٹکڑے کیا ہوا تھا، میری دنیا ختم ہو گئی، میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، عمر سعد اللہ تیری نسل ختم کرے، تو نے میرا کتنا خوبصورت بیٹا گرایا، آ گیا جنازہ جو حسین نہ اٹھا سکے، اب آؤ تاریو بنی ہاشم کے بچوں، مجھ سے اکبر نہیں اٹھایا جاتا، مجھ سے اکبر کا جنازہ اٹھوا، کل علی اکبر کے لیے بنی ہاشم کو بلا رہا تھا، تم بھی اٹھو، حسین کے بچے کا جنازہ آیا۔